والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال الله تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا وراحلة يبلغ به إلى بيت الله فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل قدر معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر کچھ عبادات فرض فرمائے ہیں، جہاں بہت ساری عبادتیں ہیں. انہی عبادتوں میں سے ایک عبادت حج کی ادائیگی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ. سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان ان 5 ارکانوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر جس بات کی گواہی دے، جس رکن کی ادائیگی کرے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لائے. شہادت لا الہ الا اللہ گواہی آدمی زبان سے دے، دل سے اقرار کرے، اور علماء فرماتے ہیں کہ کلمہ شہادت یعنی دوم کلمہ، اور اس سے بھی آگے بڑھیں تو دوسرا کلمہ. اس بات اور اس کلمہ کے ذریعے سے انسان کسی کے سامنے جب تک اقرار نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا. آدمی اس کلمہ کے ذریعے اپنے ایمان کی گواہی دے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دوسری ذمہ داری اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور دوسرے رکن کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی: نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو 5 رکن بیان فرمایا وہ حج کی ادائیگی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا: وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا، مکہ میں انہیں جگہ عطا فرمائی، بیت اللہ کے قریب ہم نے انہیں بسایا، اور ہم نے انہیں 3 باتوں کی تلقین کی. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو رب اور خالق نہ مانے.
اس کے ساتھ کسی کو ساجی نہ سمجھے، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو اپنا پروردگار اور مشکل کشا نہ مانے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہم خوبیوں میں سے یہ ہے کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام دین حنیف کے پابند تھے، اور تمام ادیان باطلہ اور تمام معبودان باطلہ سے کٹ کر ہٹ کر اور ان تمام معبودان باطلہ کی تردید فرما کر ایک اللہ کی طرف رجوع ہونے والے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بھی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں امتحان بھی دیا، اور امتحان میں وہ پاس بھی ہوئے۔ انشاءاللہ گاہے بگاہے ہر سال آپ کے درمیان واقعات آتے ہیں، ان سال بھی موقع بموقع آپ کے سامنے واقعہ آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری ذمہ داری وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ طواف کرنے والوں کے لیے اللہ کے گھر کو صاف کرو، اللہ کے گھر کو پاک کرو، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی صفائی کی جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ گھر کی صفائی کتنی ضروری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طواف کا ذکر سب سے پہلے کیا ہے، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اللہ تعالیٰ نے طواف کا ذکر سب سے پہلے فرمایا۔ اشارہ یہ ہے، اور اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ طواف صرف اللہ تعالیٰ کے گھر کا ہو سکتا ہے، طواف صرف بیت اللہ کا ہو سکتا ہے۔ طواف ایک ایسا رکن ہے، ایسی عبادت ہے، ایسا عمل ہے جو صرف وہاں جا کر کے ادا کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کہیں اور اس کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انسان دن میں 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، دل میں یہ خواہش کرتا ہے کہ میرا منہ کعبہ شریف کی طرف، ہر وقت ہم یہ سوچتے ہیں اور ہر وقت ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، میرا منہ کعبہ کی طرف ہے، اے اللہ میں آپ کے لیے نیت باندھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آدمی اس کے بعد نیت باندھتا ہے، پھر آدمی اس بات کا بھی تصور کرے کہ جس کعبہ کے بارے میں میں یہ تصور کر رہا ہوں کہ میرا منہ کعبہ کی طرف ہے، اس کعبہ کو بھی کبھی دیکھنے کی توفیق ملے، اس کعبہ کی بھی زیارت کی توفیق کبھی ملے، کبھی وہاں تک میں پہنچ سکوں، کبھی میں اس کو دیکھوں، کبھی حجر اسود کو بوسہ دوں، کبھی حجر اسود کو چوموں، کبھی بطاف کے درمیان چکر لگاؤں، کبھی مقام ابراہیم کے سامنے نماز پڑھوں، کبھی بیت اللہ کا طواف کروں، کبھی رمی جمرات کروں، کبھی مینا میں تو کبھی مزدلفہ میں تو کبھی صفا پہ تو کبھی مروہ پہ تو کبھی مسجد قباء کے پاس تو کبھی مکہ میں تو کبھی مدینہ میں، کبھی احد میں تو کبھی بدر میں۔ انسان کی تمام چیزوں کے بارے میں بھی سوچے کہ اللہ نے مجھے استطاعت دی ہے، میں دن میں 5 بار یہ سوچتا ہوں کہ میرا منہ کعبہ کی طرف ہے، لیکن کبھی اس بات کے بارے میں بھی سوچا کہ وہ کعبہ جس کے بارے میں ہم صرف زبان سے بولتے ہیں، کبھی اس کو سامنے سے بھی دیکھ لیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من ملک زادا وراحلۃ، کہ جو آدمی وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، جو مالک ہو سواری کا اور زیادہ سفر کا، جس کے پاس زیادہ سفر بھی ہو، یعنی وہاں تک پہنچنے کے لیے 5 لاکھ روپیے بھی ہو، اور اس کے علاوہ تمام کاغذات موجود ہو، پاسپورٹ موجود ہو، سارے ذرائع موجود ہو، اس کے علاوہ آمدنی ہو جو وہاں جا کر کے خرچ کیا جا سکے، قربانی کی جا سکے، سامان خریدا جا سکے، جو بھی ضروریات کی چیزیں ہیں، جو بھی زیادہ سفر ہوتا ہے، سفر حج میں جو خرچ لگتے ہیں، وہ اگر کسی کے پاس ہے، کوئی مالک ہے اس کا، اللہ کے نبی نے فرمایا من ملک زادا، جو زیادہ سفر کا مالک ہو، وراحلۃ، اور سواری کا بھی مالک ہو، اور آج کل سواری کے مالک سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس وہاں تک پہنچنے کے ذرائع ہو، یعنی آمدنی موجود ہو، ہوائی جہاز سے اور فلائٹ سے اڑ کر جانے کے لیے اس کے پاس اتنی آمدنی موجود ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد بھی فلن یحج، اگر اس کے باوجود ان تمام ذرائع کے باوجود ساری چیزیں موجود ہیں، پھر بھی اگر کوئی آدمی حج نہیں کرتا
اللہ کے نبی نے فرمایا فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ان تمام ذرائع کے موجود ہونے کے باوجود اگر کوئی آدمی حج کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، یا اس میں ڈیلے کرتا ہے، یا سستی کرتا ہے، یا اپنے کاروبار پر دھیان دیتا ہے اور حج کی ادائیگی کی ساری طاقتیں اس کے پاس موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ کہیں جا کر کے مرے، یا یہودی بن کر مرے، نصرانی بن کر مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اسی وجہ سے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ کہ لوگوں میں سے وہ لوگ جو اللہ کے گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں، اللہ کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ بیٹھا رہے، اس کے لیے حرکت نہ کرے اور کوشش نہ کرے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ آدمی چاہے یہودی بن کر مرے، کافر بن کر مرے، نصرانی بن کر مرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کا لفظ استعمال فرمایا کہ جو لوگ حج کی ادائیگی سے پیچھے ہٹتے ہیں گویا کہ وہ ایسا ہے جیسا کہ انہوں نے کفر کیا۔ حج کی طاقت ہے، حج کی طاقت ہے، حج کر سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر تک پہنچنے کی طاقت ہے ان کے پاس، لیکن پھر بھی وہ حج کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو گویا کہ اس نے اللہ کے اس رکن کا انکار کیا اور وہ بڑے گناہ کا مرتکب ہوا، پھر اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق، کہ جو آدمی حج کا ارادہ کرے، جو آدمی حج کرنا چاہتا ہو، حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، آدمی صاحب حیثیت ہے، مال والا ہے، اگر کسی نے اپنا پاسپورٹ بنوا لیا اور اللہ نے اسے اپنے گھر تک آنے کی توفیق عطا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا عشق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے لگاؤ اگر اس کے اندر ہے، اس کے اندر اخلاص موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ذرائع پیدا فرما دیے ہیں، اور اس بار اس کے ذمہ یہ مقدر ہو چکا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کو جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق، کہ جو آدمی حج کرنا چاہتا ہے، حج کا ارادہ رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ کوئی فحش کام نہ کرے، فحش باتیں نہ کرے، کوئی گالی گلوچ نہ کرے، جھگڑے نہ کرے، اور کوئی غلط کام نہ کرے، گناہ کے کام نہ کرے، اور جن موانع اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے حجاج کرام کو جن چیزوں کی ٹریننگ دی جاتی ہے ان تمام چیزوں کی خلاف ورزی نہ کرے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ وہ آدمی حج سے اس طرح واپس ہوگا جیسا کہ وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، اور اس دن اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی گندگی نہیں تھی، کسی گناہ میں وہ ملوث نہیں تھا، بالکل پاک صاف وہ دنیا میں آیا تھا۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی آدمی بالکل صحیح ارکان کے ساتھ صحیح طریقے پہ سنت کے مطابق حج ادا کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے آدمی کا لوٹنا ایسا ہے گویا کہ وہ آج ہی دنیا میں آیا ہے، بالکل گناہوں سے پاک صاف، بالکل گناہوں سے صاف ستھرا ہو کر۔ میرے بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، اے اللہ کے نبی کون سا عمل سب سے افضل ہے، کون سی عبادت سب سے بڑی ہے، کون سا عمل سب سے بہتر ہے، افضل ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا،
سب سے پہلا عمل، سب سے بہتر عمل جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا قیل ثم ماذا یا رسول اللہ، اس کے بعد اور کون سا عمل ہے اللہ کے رسول؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ دوسرا جو سب سے بہتر عمل ہے، سب سے افضل عمل ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے پوچھا قیل ثم ماذا یا رسول اللہ، اس کے بعد پھر کون سا عمل ہے اے اللہ کے نبی؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحج المبرور، مقبول حج ادا کرنا، مقبول حج کی ادائیگی کرنا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول پر خرچ کرنا اور دعوت و تبلیغ میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جہاد میں خرچ کرنا، حج کی ادائیگی میں خرچ کرنا، یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ اور ان تمام چیزوں کی ادائیگی کے لیے جو ذرائع ہو سکتے ہیں، جو راستے ہو سکتے ہیں، ان تمام راستوں میں دل کھول کر کے خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں دینا۔ حج کی ادائیگی کے لیے آدمی لگائے اپنے پیسے کو، اور آدمی اپنے پیسے کو اس میں جتنا ہو سکے خرچ کرے، اور اللہ کے گھر تک پہنچ کر اللہ کے گھر کی زیارت کرے، مقامات کی زیارت کرے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مکہ اور مدینہ، مکہ ایسی جگہ ہے، آپ علیہ السلام کی ایک روایت ہے، ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کی یہ خواہش ہو کہ وہ مدینہ میں رہنا چاہتا ہو، مدینہ میں وہ رہنا چاہتا ہو، اور پھر وہ مدینے میں موت چاہتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا کرے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یعنی اگر کوئی آدمی ذرائع اختیار کر سکتا ہے، اس کے سارے لیے ایسا سسٹم بن سکتا ہے، اس کو وہاں کی نیشنلٹی مل سکتی ہو، وہاں کا اسے آدھار کارڈ مل جائے، وہاں کا وہ شہری بن جائے، اور وہاں کا وہ باشندہ بن جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ مدینہ کی نیشنلٹی وہ حاصل کر لے، سعودیہ عربیہ میں وہ رہے، مکہ اور مدینہ میں رہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مدینہ میں رہے وہاں کا باشندہ بن جائے اور پھر وہ وہی انتقال کر گیا، تو قیامت کے دن میں ان لوگوں کے لیے سفارشی بنوں گا، اور میں قیامت کے دن ایسے لوگوں کی حق میں شفاعت کروں گا۔ اسی لیے میرے بزرگوں، ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو لوگ اللہ کے گھر کے طواف کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہاں حجاج کرام کی ایک ترتیب ہوتی ہے، پہلے مکہ میں رہنا ہے، اس کے بعد پھر مدینہ میں جانا ہے، یا پہلے مدینہ پھر مکہ، ایک سسٹم ہوتا ہے، اس کے بعد سارے مواقع اسے ملتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر مدینہ میں رہنے کا موقع ملے اور مدینہ میں رہنے کا موقع ملے تو وہاں چاہیے کہ تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی ہم آپ پر درود پڑھیں گے تو آپ کو درود کیسے پہنچے گا؟ آپ تو اپنے قبر میں سڑ گل کر بوسیدہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء علیہ السلام اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ نماز ادا کرتے ہیں، جیسا کہ ایک واقعے سے پتہ چلتا ہے آپ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا صحابہ کرام کے پوچھنے پر کہ تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اللہ کے نبی علیہ السلام کو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی ہم آپ پر کس طرح درود پڑھے آپ کے انتقال کے بعد؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کے جسموں کے لیے زمین کو حرام کر دیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے جسم کو کھائے اور اسے بوسیدہ کرے اور اسے گلائے سڑائے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا ہے۔
لہذا اے میرے صحابہ تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ جو آدمی میرے روضہ اقدس کے پاس کھڑا ہو کر کے حج کے دوران، طواف کے دوران اور مدینہ میں رہتے ہوئے جو آدمی میرے قبر اطہر کے پاس آ کر کے درود پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس درود کو میں خود سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی میں دیتا ہوں۔ اس درود کو میں سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی میں دیتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، کہ ملائکہ زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں، تفریح کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی جو آدمی اس پر درود پڑھتا ہے وہ فرشتے اس درود کو اس کے ختم ہونے کے بعد فوراً مجھ تک لے کر کے آتے ہیں اور میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اور ایسے لوگوں کے حق میں قیامت کے دن سفارشی بنوں گا اور ایسے لوگوں کے حق میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی ساری بشارتیں ہمیں دی ہے کہ جو آدمی حج کرنے کے لیے جائے اگر وہ ان تمام چیزوں کی ادائیگی کرے تو اس کا حج مقبول کہلائے گا اور حج مقبول کہلائے گا۔ اور رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ آدمی اس طرح لوٹے گا جیسا کہ وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، گویا کہ وہ بالکل پاک صاف ہو کر کے لوٹے گا، یعنی اس کا حج مقبول ہوگا۔ علماء نے اس کی بہت ساری وجوہات بیان فرمائی ہے کہ ان میں سے ایک دو وجہ یہ ہے کہ جو آدمی حج کر کے لوٹتا ہے اور اس کے حج کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ وہ آدمی نرم دل ہو جائے، نماز کی پابندی کرنے لگے، اس کے چہرے پہ ایک الگ ہی نور ہو اور اس کے دل میں شفقت اور محبت ہو جائے۔ ان تمام علامات کو علماء نے بیان فرمائے ہیں اور بھی بہت سارے علامتیں ہیں۔ اسی لیے میرے بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ ما بینہما، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرہ کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، آدمی ایک عمرہ کرتا ہے دوسرا عمرہ کرنے تک ان تمام درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کے کفارہ بنا دیتا ہے، عمرہ کو تمام گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا والحج المبرور، اللہ کے نبی نے فرمایا اور حج مقبول لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مقبول کا ثواب تو سوائے جنت کا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حج مقبول کا ثواب سوائے جنت کا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، ایک جگہ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ اے میرے صحابہ تم لگاتار مسلسل حج اور عمرہ ادا کرتے رہو، تم لگاتار حج اور عمرہ ادا کرتے رہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو زندگی میں ایک بار حج کی ادائیگی فرض ہے، اور اس کے بعد اگر پھر ادائیگی کی طاقت ہے تو آپ حج ادا کر سکتے ہیں، فرضیت آپ کی ثابت ہو چکی ہے، نوافل حج آپ کر سکتے ہیں، بدلے حج کر سکتے ہیں، کسی اور کی طرف سے کر سکتے ہیں، اسی طرح سے آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں جتنا چاہے۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، ان تمام چیزوں کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ صاحب استطاعت بھی ہو، اور جو ضروری بات میں یہاں آپ کو کہتا چلوں کہ آدمی صاحب استطاعت ہوتا ہے، صاحب مال ہوتا ہے، صاحب طاقت بھی ہے، ساری چیز ہے، من ملک زادا وراحلۃ، دونوں چیز ہے، لیکن حج کا پاسپورٹ بنوا لیا، حج کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہاں بہن کا مال دبا کر کے بیٹھے ہیں، بھائی کا مال دبا کر کے بیٹھے ہیں، اور اپنا جائیداد جو چیزیں ضروری ہے کسی کا مال ہڑپ کر بیٹھے ہیں، قرض کی ادائیگی نہیں ہوئی ہے، بہن کا مال نہیں دے رہے ہیں، بھائی کا مال نہیں دے رہے، والدین کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے، بیوی کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے، لیکن حضرت چلے ہیں حاجی صاحب بن گئے، یہ وہی ہو گیا کہ نہیں ہے 99 چوہے کھا کے دلی چلی حج کو۔ تو یہ اس طرح سے حج نہیں ہوتا ہے، اس طرح کے حج کی ادائیگی، حج تو آپ کا ادا ہو جائے گا، لیکن حقوق العباد جو آپ کے ذمہ ہے وہ آپ کو ادائیگی ضروری ہے، وہ آپ کو کرنی پڑے گی، وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ جہیز نہ دے، وراثت میں حق دے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حق متعین فرمایا ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر، نصیب مفروضہ یہ اللہ نے متعین کر دیا ہے، آپ کو دینا پڑے گا۔ اسی لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، جو آدمی حج کرنا چاہتا ہے وہ ان تمام چیزوں کی ادائیگی پہلے کر لے، اور اپنے گناہوں کی ادائیگی اور ان تمام چیزوں سے توبہ اللہ استغفار وغیرہ سب چیز کر لے، اس کے بعد حج کرنے کے لیے جائے، نہ جانے کہیں اسی بابرکت سرزمین پر شہادت نصیب ہو جائے۔ بہت سارے حجاج کرام ہیں جو اس خوش نصیب زمین پر کعبۃ اللہ کے صحن میں، تو کوئی روضہ رسول کے سامنے، تو کوئی مکہ المکرمہ میں، تو کوئی احد میں، کوئی بدر میں۔ ابھی پچھلے سال حیدرآباد سے پوری ایک جماعت گئی ہوئی تھی، ان کا پلان، ان کا بس کریش کر دیا مدینہ سے آتے وقت مکہ، ان سارے لوگوں کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اس سے بڑی سعادت اور اس سے بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسی وجہ سے تابعوا بین الحج والعمرہ، تم حج اور عمرہ مسلسل ادا کرتے رہو، فإن متابعة بینہما یزیدان فی الاجل۔ فائدہ کیا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا لگاتار حج ادا کرنا، عمرہ ادا کرنا، وہ تمہاری زندگی میں برکت کا سبب بنے گا، تمہاری زندگی میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ وَيَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالظُّنُوبَ، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اوپر سے فقر کو، تنگی کو، تنگ دستی کو ختم کر دیا جائے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دیے جائیں گے۔ کما ينفي الكير الخبث، جیسا کہ بھٹی لوہے کے اوپر سے زنگ کو ختم کر دیتا ہے، بھٹی میں لوہے کو ڈالا جائے، سونے کو ڈالا جائے، تانبے کو ڈالا جائے تو وہ بالکل چمکدار ہو کر کے نکلتا ہے۔ اسی طرح سے انسان جب حج ادا کر لیتا ہے اور عمرہ ادا کر لیتا ہے تو وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے بزرگوں، ابھی موسم حج چل رہا ہے، یہ مہینہ عاشقانہ مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، عشق و مستی کا مہینہ ہے۔ آدمی عبادت کی کثرت کرے، روزوں کی کثرت کرے، تلاوت کی کثرت کرے، حج کی ادائیگی کی طاقت ہے تو حج کرے، اور اگر ٹائم نکل گیا ہے تو آئندہ سال کے لیے ابھی سے عہد کر لیں۔ ٹائم نکل گیا ہے، طاقت ہے، پہنچ سکتے ہیں، ذرائع اختیار کریں، پاسپورٹ کے لیے ابھی سے اپلائی کر دیں، اور اس سے پہلے جو ابھی تقریباً 1 مہینہ رہ گیا ہے وقت قربانی کی ادائیگی میں، تو اس قربانی کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلے قربانی کے جانور آپ خرید لیں۔ آپ کو پتہ ہے قربانی صاحب نصاب پر واجب اور ضروری ہے۔ جن لوگوں پر زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے ان تمام لوگوں پر قربانی بھی ضروری ہے، چاہے وہ گھر میں فرداً ہر آدمی صاحب نصاب ہو، مالک ہو اور صاحب استطاعت ہے، ان تمام لوگوں پر فرداً قربانی ضروری ہے، چاہے وہ بڑے گائے میں، بڑے جانور میں حصہ لے کر کے کرے یا چھوٹے جانور کو خرید کر کے قربانی کرے، لیکن ضرور ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ابھی موقع ہے ہمارے پاس، جانور خریدے، بہتر خریدے، عمدہ خریدے، دیکھ کر کے خریدے، اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے قربانی کے مسائل ذکر کیے جائیں گے اور آپ کو بتائے جائیں گے۔ ابھی تو ایک موسم ہی چلا ہے، انشاءاللہ قربانی کے ہی مناسبت سے باتیں ہوں گی، حج کے مناسبت سے جو باتیں تھیں وہ ہم نے بتا دی ہے، ہمارا کام کا پہنچانا ہم نے پہنچا دیا ہے۔ وہ بڑا اچھا شعر ہے نا کہ چراغ ہم نے جلا دیا ہے، اب جسے چاہے وہ روشنی حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔